السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا ایک بے حد اہم مہینہ ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق، صبر اور قربانی کی ایسی مثال ہے جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 9 محرم کی رات کی۔ یہ وہ رات تھی جب امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو احساس ہو چکا تھا کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ 9 محرم کو کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اپنے فیملی اور فرینڈس میں اور آخر تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین، 60 ہجری میں یزید حکمران بنا، بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصولوں اور ضمیر کے مطابق اس کی بیعت قبول نہیں کی۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کئی خط لکھے اور انہیں اپنے شہر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تب تک حالات بدل چکے تھے۔ کوفہ پر ابن زیاد کا قبضہ ہو چکا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سمرتھکوں کو دبا دیا گیا تھا۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پریوار اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں رک گئے۔ 9 محرم تک حالات بہت مشکل ہو چکے تھے۔ کئی دنوں سے فرات ندی کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ خیموں میں موجود بچے، عورتیں اور بزرگ پیاس کی تکلیف جھیل رہے تھے۔ دوسری طرف دشمن کی فوج ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی۔ اسی دن ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو سخت حکم ملا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے انتم فیصلہ کروایا جائے۔ دوپہر کے بعد دشمن کی فوج نے جنگ کی تیاری تیز کر دی۔ سپاہی اپنے ہتھیار تیار کرنے لگے۔ میدان میں ہلچل بڑھ گئی۔ کربلا کے خیموں میں موجود لوگوں کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی بہت قریب ہے۔ لیکن ان مشکل حالات میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ پوری طرح مطمئن تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ 9 محرم کی شام کے وقت عمر بن سعد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب دشمن کی فوج آگے بڑھنے لگی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ان کے پاس گئے اور وجہ پوچھی۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ دشمن آج ہی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اہم گزارش کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو ایک رات کی مہلت لے لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس آخری رات کو اللہ کی عبادت، نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دشمن کے پاس گئے اور مہلت کی درخواست کی۔ آخرکار انہیں ایک رات کی مہلت مل گئی۔ یہ رات تاریخ میں شب عاشوراء کے نام سے مشہور ہوئی۔ شب عاشوراء کی رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک طرف ہزاروں سینکوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے چند وفادار ساتھی، لیکن اس رات خیموں میں ڈر نہیں تھا۔ ہر طرف نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور آنے والے دن کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایتہاسک خطاب۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا، دشمن کی دشمنی مجھ سے ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر سبھی ساتھی بھاوک ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ پھر ایک ایک کر کے سبھی ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بار بار بھی شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری کی ایسی مثال تھی جسے اتہاس ہمیشہ یاد رکھے گا۔ خیموں میں موجود اہل بیت کو بھی آنے والے وقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور دوسری خواتین صبر اور ہمت کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کر رہی تھی۔ بچوں کی پیاس اور حالات کی سختی کے باوجود ہر کوئی اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ آخری رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا میں مشغول تھا۔ سب جانتے تھے کہ صبح ایک بہت بڑا امتحان لے کر آنے والی ہے، لیکن کسی کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، صرف ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ 9 محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچ اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہمیں صبر، ہمت، وفاداری اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔
नाजरीन, 9 मुहर्रम की यह रात इतिहास की सबसे अहम रातों में से एक मानी जाती है। यह रात इबादत, सब्र, वफादारी और कुर्बानी की तैयारी की रात थी। अगले दिन यानी 10 मुहर्रम को करबला का वह महान वाक़या पेश आया जिसने पूरी इंसानियत को एक अमर संदेश दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी 10 मुहर्रम का करबला का जो वाक़या है उस पर डिटेल में हम बताएंगे, तो उसे ज़रूर देखना है आप लोगों को भी, ताकि आपको और मालूमात हासिल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में सदका ज़रिया बोलकर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।